آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سمجھنے، قرآن پڑھنے کی سعادتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بالترتیب آیات مبارکہ کی تفسیر، ترجمہ اور مختصراً آسان فہم تشریح کا سلسلہ جاری ہے، اور الحمدللہ یہ سلسلہ 7ویں پارے سورۃ الانعام تک جا پہنچا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 28 تک آیات مبارکہ کی تفسیر ہم سن چکے ہیں، اور آج آیت نمبر 29 سے درس کا آغاز کریں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور انہوں نے کہا کہ زندگی تو صرف دنیاوی زندگی ہی ہے اور ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، اور اگر تم دیکھو جب انہیں ان کے رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا تو وہ فرمائے گا کیا یہ حق نہیں؟ تو کہیں گے کیوں نہیں، ہمیں اپنے رب کی قسم۔ فرمائے گا تو اب اپنے کفر کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ انہوں نے کہا ان ہی الا حیاتنا الدنیا، کہ زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے۔ اصل میں کفار جو کہ قیامت کا انکار کرنے والے، اور وہ مرنے کو تو مانتے تھے مگر یہ کہتے تھے مرنے کے بعد اٹھایا نہیں جائے گا۔ وہ کہتے تھے جو زندگی ہے وہ یہی زندگی ہے، وہ اسی کو ہی زندگی مانتے، اور یہ عقیدہ یہی تھا کہ بس دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد اور کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے اسے بیان فرمایا کہ جب انہیں قیامت کے دن اٹھا کے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں، یہ سچ نہیں، تو کہیں گے اللہ کی قسم یہ ایسا ہی ہے، یا اللہ تیری قسم یہ حق ہے اور سچ ہے۔ مگر کہا جائے گا کہ دنیا میں تم چونکہ کفر میں رہے، اب اس کفر کا عذاب تم چکھو، اب اس کفر کا عذاب چکھو۔ ناظرین کرام، اس سے پتہ چلا کہ دنیا کو یہ سب کچھ مان لینا یہ تو کفار اور غیر مسلموں کا طریقہ اور ان کی سوچ اور ان کا نظریہ اور ان کا عقیدہ ہے۔ مسلمان ایک خاص کہ دنیا میں ایک خاص مدت کے لیے ہمیں بھیجا گیا، پھر سب کو مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، اور جو کچھ اعمال ہیں ان کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ علماء کرام نے اس کی تفسیر میں ایسے ایسے اقوال ائمہ کے بیان فرمائے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مسلمان تو ایک خاص عقیدے کو مانتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، مگر افسوس کہ عملی طور پر آج مسلمان بھی ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ جیسے کفار کا ایک عقیدہ تھا کہ وہ کہتے صرف دنیا ہی سب کچھ ہے، تو مسلمانوں کی بھی حالت اور کیفیت ایسی ہوتی جا رہی ہے کہ عمل کے اعتبار سے وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، یعنی جانا جنت میں ہے، گھر جنت میں چاہیے، مگر سب کچھ وہ دنیا کو سنوارنے کے اندر مشغول ہیں، آخرت کو بالکل بھولے بیٹھے ہیں۔ تو اس لیے مسلمان کو اپنے عقیدے کو، جو ایک عقیدہ ہے، عمل کے ذریعے بھی ظاہر کرنا چاہیے کہ دنیا جتنی ہے سو ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو سنوارنے میں وہ ان کاموں میں مشغول رہے۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون۔ ترجمہ، بے شک ان لوگوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے اپنے رب سے ملنے کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب ان پر اچانک قیامت آئے گی تو کہیں گے ہائے افسوس اس پر جو ہم نے اس کے ماننے میں کوتاہی کی،
ہائے افسوس اس بات پر کہ اس کو ماننے میں یعنی قیامت کو ماننے میں جو کوتاہی کی اور وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے ہوں گے، اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے ہوں گے، خبردار وہ کتنا برا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ بھی انہی کفار کی حالت اور کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو یہاں دنیا میں تو اس چیز کے انکار کرتے رہے، لیکن پھر جب پتہ چلے گا قیامت کے دن، اس وقت وہ اپنے گناہوں کا اور ہر چیز کا بوجھ اپنے پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ دنیا میں اس جنت کا بھی انکار کرنے والے تھے، دنیا میں دوزخ کو بھی نہیں مانتے تھے، دنیا میں اس قیامت کو بھی نہیں مانتے تھے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو نہیں مانتے تھے، لیکن جب یہ سب کچھ دکھایا جائے گا اور یہ سب کچھ ہوگا اور یہ برحق ہے تو اللہ فرماتا ہے قد خسر الذین کذبوا، کہ وہ جنہوں نے جھٹلایا ہے وہ تو نقصان میں ہے، اپنے گناہوں، نافرمانیوں کا، کفر کا، سرکشی کا، یہ سارے اعمال بد کا بوجھ اپنے پیٹھوں پر وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور یہ بوجھ بہت برا بوجھ ہے، یعنی بہت بھاری ہوگا اور جس سے وہ سخت سے سخت تکلیفوں میں ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کافر جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کے سامنے نہایت کبھی بھیانک، بہت ہی بدبودار صورت ایک آئے گی، اور وہ صورت کافر سے کیا کہے گی کہ تو مجھے پہچانتا ہے؟ کافر کہے گا نہیں، تو وہ پھر کہے گی کہ میں تیرا خبیث عمل ہوں، میں تیرا برا عمل ہوں، دنیا میں تو مجھ پر سوار تھا اور آج میں تجھ پر سوار ہوں گا اور تجھے تمام مخلوق میں رسوا کر دوں گا، اور پھر وہ اس پر سوار ہو جائے گا، یعنی وہ اس کا عمل وہ اس پر سوار ہو جائے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے، اور بے شک آخرت والا گھر ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ تو یہاں ارشاد فرمایا کہ دنیا کی یہ زندگی تو صرف کھیل کود ہے، اور آخرت کی زندگی، اصل تو زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے جس کے لیے انسان کو تیاری کرنی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر کہیں دل نہیں لگاتا، بظاہر کئی اچھی سے اچھی چیزیں بھی اسے نظر آ رہی ہوں تو وہ دل نہیں لگاتا، اس کو پتہ ہے میں نے تھوڑی دیر کے بعد چلے جانا ہے۔ اچھا، سفر میں تکلیفیں بھی آدمی برداشت کرتا ہے طرح طرح کی، جو آدمی ایئر کنڈیشن کے بغیر نہیں رہتا ادھر ادھر، تو وہ سفر میں وہ بھی پتہ نہیں کیا کیا تکلیفیں برداشت کر لے گا، کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ زیادہ دیر نہیں ہے، بس سفر کی مشقت ہے، اس کے بعد سفر کٹ جانا ہے، میں اپنی سہولت والی جگہ پہ پہنچ جاؤں گا۔ یہ ایک مثال کے لیے کہا گیا کہ جیسے مسافر بھی وہ ایسے ہی رہتا ہے، کہیں دل اپنا نہیں لگاتا، اس کو پتہ میں نے یہاں سے گزر جانا ہے، تو دنیا میں رہنے والوں کو بھی یہی کہا ہے کہ ایسے رہو جیسے مسافر ہو، ایسے رہو جیسے مسافر، اور پھر یہاں سے سب کو گزر ہی جانا ہے، اور آخرت کی اصل زندگی ہے اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ قد نعلم انه ليحزنك الذين يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ اللہ فرماتا ہے ہم جانتے ہیں ان کی باتیں تمہیں رنجیدہ کرتی ہیں، تو بے شک یہ تمہیں نہیں جھٹلاتے مگر ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کی آیتوں کا، یعنی یہ ظالم ہے، یہ تو خود اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے۔ اس آیت کا پس منظر کہ ایک شخص نے ابو جہل سے یہ کہا تنہائی میں، اکیلے میں، کہ دیکھو یہاں تو کوئی اور سننے والا نہیں ہے، میں اکیلا تم ہو، ذرا یہ بتاؤ کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ معاذ اللہ کوئی جھوٹے ہیں یا کیا ہیں؟ تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ جھوٹے نہیں ہیں، یہ سچے ہیں، ان میں کبھی آج تک ادنا سا بھی کوئی جھوٹ نہیں دیکھا، یہ سچے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ قریش میں سے یہ، یعنی جن کی اولادوں میں سے یہ چل رہے ہیں، تو خانہ کعبہ اور اس کی خدمت اور یہ ساری چیزیں اعزاز اسی خاندان کو پہلے ملا، یعنی انہی کے آباء و اجداد کو، اب نبوت بھی انہی کی طرف، جس کی وجہ سے اگر یہ سب کچھ انہیں ملے گا تو دوسرے قریش وہ محروم رہ جائیں گے، یعنی ان کو ملا نہیں ہے، تو ہم تو فقط اس وجہ سے کر رہے ہیں۔
یعنی یہ ایک ان کا حسد سا، ایک اناد تھا، ایک بغض تھا، جس کی وجہ سے یہ آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کو جو جھٹلا رہے ہیں یہ آپ کو نہیں، یہ تو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ اچھا، اور بھی روایات اس کے شان نزول میں بیان کی کہ جس میں کفار نے یہ کہا کہ ہم ان کو نہیں جھٹلاتے، ان کو ہم سچا کہتے ہیں، سب کچھ کہتے ہیں، لیکن یہ جو کتاب لے کر آئے ہیں نا، یہ جس کتاب کا کہتے ہیں یعنی قرآن کا، ہم قرآن کو جھٹلاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا کہ ابھی آپ کو جو جھٹلا رہے ہیں یہ ایسے ظالم ہیں جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، یہ اللہ کو گویا کہ جھٹلا رہے ہیں۔ تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کو جھٹلانا گویا کہ اللہ کو جھٹلانا۔ جس نے رسول کی اطاعت کی وہ ایسا جیسے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے رسول سے محبت کی وہ ایسا جیسے اللہ سے محبت کی، اور جس نے معاذ اللہ رسول کو جھٹلایا وہ ایسا ہے جیسے وہ اللہ کو جھٹلا رہا اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہا۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ اور آپ سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے جھٹلائے جانے اور تکلیف دیے جانے پر صبر کیا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، اور کوئی اللہ کی باتوں کو بدلنے والا نہیں، اور بے شک تمہارے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں۔ یعنی یہاں اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تسلی دی، اور یہ اطمینان والا ایک جواب ارشاد فرمایا، پیارے حبیب آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا اور ان کو تکلیفیں بھی دی گئیں، پھر انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ اے محبوب آپ بھی اس بات پر صبر فرمائیے، آپ بھی اس بات پر صبر کیجئے۔ اور یہ صبر والی تلقین کئی مقامات پر، اور یاد رکھیں ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ میں آج کے بھی علماء کے لیے، مبلغین کے لیے، دین کی تبلیغ کرنے کے لیے اور نشر و اشاعت کرنے والے کے لیے کئی طرح کی صبر والی چیزیں، کیونکہ اسے اذیتوں کا سامنا ہوگا، تکلیفوں کا سامنا ہوگا، اور طرح طرح سے لوگ تکلیفیں، طرح طرح سے بدگمانیاں، طرح طرح سے کیا کیا نہ جانے لوگوں کی طرف سے اعتراضات ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اذیتیں تکلیفیں ہوتی ہیں، کبھی دشمنوں کی طرف سے اور کبھی اپنوں کی طرف سے، اس پر صبر کرنا، اور صبر کا دامن جو پکڑے رکھے گا تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ نے فرما دیا حتی اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد ملی، یعنی اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو وہ ایسی مدد عطا فرمائی ہے۔ تو جو اللہ کے اس حکم پر عمل کرے گا انشاءاللہ وہ اللہ کی رحمت خاصہ میں ایسا آ جائے گا، اور وہ خاص اسے اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی، تو انشاءاللہ اس راہ میں اللہ پاک انہیں کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ ترجمہ، اور اگر ان کا منہ پھیرنا آپ پر شاق گزرتا ہے تو اگر تم سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ، کوئی ایسی سرنگ یا آسمان میں سیڑھی تلاش کر کے ان کے پاس کوئی نشانی لے آؤ، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر اکٹھا کر دیتا، تو اے سننے والے ہرگز بے خبر نہ بن۔ یعنی یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص جو محبت، شفقت، ایک دل کے اندر وہ نرمی، رقت، رحمت، کہ آپ چاہتے کہ یہ کفار مسلمان ہو جائیں، اب اس کے باوجود یعنی سب کچھ کیا پھر بھی وہ مسلمان نہیں ہوئے، تو اللہ نے آپ کو اس آیت میں بھی ایک تسلی دی، اے محبوب اگر کوئی زمین کے اندر کوئی سرنگ بنا کر یہ کوئی ایسی دلیل مانگے آپ وہ بھی لے کر آ جائیں، آسمانوں سے بھی کچھ لے آئیں ان کے لیے، یہ کوئی ایسی نشانی لے کر آ جائیں تو وہ ایمان نہیں لانے والے۔ اگر اللہ چاہتا ہدایت دیتا تو اللہ انہیں ہدایت پر جمع کر دیتا۔ تو اس لیے آپ ان کے حوالے سے جو ذراہ شفقت اور محبت یہ مسلمان ہو جائیں تو یہ آپ کی شفقت رحمت ہے، آپ یہ سوچ رہے ہیں اور آپ پر گراں بھی گزر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک نے یہ بھی تسلی دی ہے کہ محبوب ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، ان کے لیے غم کرنا، یہ رنجیدہ ہونا، یہ آپ چھوڑ دیجئے، ان کا معاملہ آپ اللہ پر چھوڑ دیجئے، ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اگر اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر جمع کر دیتا، لیکن اللہ نے ایسا
نہیں فرمایا۔ آگے فرمایا انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، صرف وہ لوگ مانتے ہیں جو سنتے ہیں، اور اللہ مردہ دلوں کو اٹھائے گا، پھر اس کی طرف انہیں لوٹایا جائے گا۔ یعنی یہاں ارشاد فرمایا صرف وہ لوگ مانتے ہیں جو توجہ سے سنتے ہیں۔ یعنی ایک بات کو سننا اس لیے کہ میں نے عمل کرنا ہے، اور ایک اس لیے سننا ہے کہ بس ایسے ہی سن لیا، دل سے نہیں سنا، سنی انسنی کر دی۔ اور آج بھی ایسا ہے کہ کوئی بات اگر اثر کرتی ہے نا تو وہ وہی اثر کرتی ہے جس کو اس لیے آپ سنتے ہیں، غور و فکر اور توجہ کے ساتھ سنتے ہیں کہ میں نے اس پر عمل کرنا ہے، تو وہ بات یاد بھی رہتی ہے، وہ اثر بھی کرتی ہے۔ اور جس کو ایسے ہی سنتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ایسے ہی سن لیا، تو یوں پھر اس بات کا اثر نہیں ہوتا، عمل کا جذبہ بھی نہیں مل پاتا۔ تو حقیقتاً یہ کفار کی عادت کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے مگر اس طور پر نہیں سنتے کہ ہم نے عمل کرنا ہے، ہم ان کی کوئی ماننے کے لیے ہم سن رہے ہیں، ایسا نہیں۔ تو ان کے دل بھی کیا ہے، مردہ ہیں، اور پھر جب قیامت کے دن یہ سب کچھ دیکھیں گے تو پھر یہ اس پر حسرت کریں گے، افسوس کریں گے۔ آگے فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور کہا ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی، ان کے رب کی طرف سے نشانی کیوں نہیں اترتی؟ تو فرمایا تم فرما دو بے شک اللہ کسی نشانی کے اتارنے پر قادر ہے، لیکن اکثر لوگ بے علم ہیں۔ اب یہاں پر اس آیت مبارکہ میں یہ کفار کا ایک مطالبہ تھا کہ ایسی نشانی کیوں نہیں اترتی، تو کہا کہ اللہ نشانی اتارنے پر قادر ہے۔ ہاں جب تم نے ایسی نشانی پھر مانگی تو پھر ہونا کیا ہے، تباہ ہو جاؤ گے، پھر ہلاک ہو جاؤ گے۔ کیونکہ اور پچھلی سابقہ امتوں میں بھی ایسا ہوا کہ جنہوں نے پھر نشانی مانگی اور اس کے بعد وہ پھر گئے تو پھر گئے۔ اور یہ بھی کفار بھی تو کتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات باقاعدہ دیکھتے تھے، معجزات کو دیکھا، سب کچھ کیا، لیکن مکر گئے۔ اور پھر آخر میں کیا کہنے لگے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ کہ تیری طرف سے یہ ہے تو پھر ہم پہ پتھر برسا۔ اب یہ نشانی جو ہے پتھر برسانا، تو یہ تو اپنی ہلاکت ہے، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا ہے، اپنی تباہی مانگ رہے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ نشانیاں اتارنے پر قادر ہے، اگر اس نے نشانی ان کی اسی مطالبے والی اتار دی تو پھر اس کا نتیجہ یہ سب ہلاک ہو جائیں گے، یہ تباہ ہو جائیں گے۔ تو ایسے مواقع پر ان نشانیوں کو نہ اتار کر بھی حضور علیہ السلام کے صدقے اللہ پاک نے خاص رحمت فرمائی، اور یہ نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ ملا ہے کفار کو بھی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ ان کو عذاب دے اس حال میں کہ آپ ان میں موجود ہیں، آپ کی وجہ سے اللہ انہیں عذاب نہیں دے رہا۔ تو یہاں پر بھی نشانیاں نہ اترنا یہ بھی ایک طرح کی ان کے لیے رحمت کا سبب بنا کہ یہ یک بارگی سب ہلاک اور تباہ نہیں ہوئے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ، اور زمین میں چلنے والا کوئی جاندار نہیں ہے اور نہ ہی اپنے پروں کے ساتھ اڑنے والا کوئی پرندہ، مگر وہ تمہاری جیسی امتیں ہیں، ہم نے اس کتاب میں سے کوئی شے کی کمی نہیں چھوڑی، پھر یہ اپنے رب کی طرف ہی اٹھائے جائیں گے۔ یہاں فرمایا تمام جاندار خواہ چھپائے ہوں یا درندے یا پرندے سب تمہاری طرح امتیں ہیں، اور یہ مماثلت تمام اعتبار سے نہیں ہے بلکہ بعض اعتبار سے، اور مفسرین یہ بھی اس کا معنی بیان کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تمہاری طرح یہ بھی اللہ کی پہچان رکھتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں، رب کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ اور یہاں یہ ارشاد بھی فرما دیا کہ جملہ علوم اللہ پاک نے اس کتاب میں بیان فرما دیا، کوئی شے رتب و یابس میں سے نہیں مگر قرآن مجید میں، اور یہ سارے قرآن کو اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ قرآن سکھایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ نے آپ کو سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اللہ کی شان الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن اور اس کا بیان جو کچھ اس میں وہ سب کچھ اللہ نے وہ
علم بھی عطا فرمائے۔ تو ہمارا عقیدہ نظریہ کہ سب کچھ، تمام علوم، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ قرآن میں ہے، اور قرآن کا اللہ نے علم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، یعنی ما کان و ما یکون۔ اب یہ علم کیسے دیا؟ یہ تدریجاً علم عطا فرمایا، وقفے وقفے سے یہ علم عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا، اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن کے نزول کے وقت، یعنی قرآن ایک ساتھ نازل نہیں ہوا بلکہ 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوا۔ تو یہ جو وقفے وقفے سے رفتہ رفتہ اور تدریجاً قرآن نازل ہوا، اس میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم بھی دیا، اور جب قرآن کا نزول مکمل ہوا تو علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی مکمل ہو گیا، یعنی اللہ نے ما کان و ما یکون کا آپ کو علم بھی عطا فرما دیا۔ اور ناظرین کرام، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ قیامت کے دن جنوں اور انسانوں، ان کے علاوہ جانوروں، پرندوں، ان کا بھی حساب ہوگا۔ جی ہاں، یعنی آپس کے اندر انہوں نے کسی کو اگر کوئی تکلیف، اذیت، اس طرح کی چیزیں پہنچائی ہیں تو ان کا بھی حساب ہوگا۔ اور یہاں تک روایت میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ بے سینگ والی، یعنی بغیر سینگوں والی جو بکری ہے، اس کو کسی سینگ والے بکری نے جو مارا تو قیامت کے دن اس کا بھی بدلہ دلایا جائے گا۔ اور یہ سب کچھ جو جانوروں کے ساتھ یہ ہوگا، یعنی ان کا آپس میں جو بدلہ دلایا جائے گا، اس کے بعد یہ مٹی ہو جائیں گے، اور یہ مٹی جب ہوں گے تو یہ کفار دے کر وہ یہ تمنا کریں گے۔ وہ کیا تمنا کریں گے؟ یا لیتنی کنت ترابا، یعنی کافر اس وقت یہ تمنا کرے گا کاش ہم بھی یہ مٹی ہو جاتے اس طرح، یعنی ہم سے وہ مزید عذاب اور جہنم میں جانا اور یہ سب چیزیں یہ نہ ہوتا، نہ حساب کتاب ہوتا، کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے۔ یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ جو انسان ہیں اور جنات ہیں، ان کا تو حساب کتاب ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ حیوانات اور درندوں اور پرندوں کا بھی یہ حساب ہوگا۔ ان معنوں میں حساب ہوگا کہ ایک دوسرے کا بدلہ دلایا جائے گا۔ ناظرین اکرام، آج کے ہمارے درس کا آیت نمبر 38 تک یہ درس کا سلسلہ وہ مکمل ہوا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے۔ قرآن پڑھنا بھی عبادت، بہت بڑا ثواب کا کام، لیکن قرآن کو اگر سمجھ کر پڑھیں گے تو پھر اس ثواب میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ قرآن پڑھتے بھی رہیں، قرآن سمجھتے بھی رہیں۔ اللہ نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن